موت کو ہٹا کر دکھاؤ. موت تو تمہیں یہاں بھی آ کر دبوچ لے گی، آج نہیں تو کل تو مرنا ہی مرنا ہے. کیا تمہارے پاس اختیار ہے موت سے بچنے کا؟ اگر موت کو تمہارا کوئی عزیز ہو سکتا ہے آج ہی بستر مرگ پر پڑا ہو اور فرشتے اس کی جان جو ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے سلب کر رہے ہوں، اگرچہ وہ تمہیں نظر نہیں آتے لیکن سلب تو کر رہے ہیں، جان کھینچ کر لے جا رہے ہیں، روک سکتے ہو ان کو؟ جیسا کہ سورہ واقعہ میں بیان فرمایا گیا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ہے اگر تمہارے اندر طاقت اور اپنے اس عزیز کی جان کو واپس لے لو نا، کھینچ لو، فرشتوں سے جھپٹ لو اگر تمہارے اندر طاقت ہے. قل فادرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. اب اس کے بعد پھر وہ مضمون آ گیا ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. یہ مضمون اب یہاں آ رہا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہرگز نہ سمجھنا، یہ انتہائی تاکید ہے. وہاں تو وَلَا تَقُولُوا مت کہو، یہاں کہنا نہیں سمجھنا، اور ہرگز نہیں سمجھنا. وَلَا تَحْسَبَنَّ، نون جو ہے مشدد کے ساتھ، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. ہرگز ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. بل احیاء، نہیں وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. اب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ ان کی اس حیات جو ہے اس کی ہمیں کیفیت معلوم نہیں ہے. اس ایک نقطے سے وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں جو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے خام خواہ ان چیزوں کے اندر تفاصیل میں جا کر عقائد بنا لیے ہیں. زندہ ہیں تو کیسے ہیں، کس طور سے ہیں؟ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بالکل ایسے زندہ ہیں جیسے دنیا میں زندہ تھے. ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچا دی گئی کہ ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں رات کے وقت ان کے سامنے، انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ بہت اعلیٰ زندگی تھی. ان کو تو بہت اعلیٰ زندگی ہے لیکن ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ تو ادنا ہے. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ کے نیچے تمام رسول 313، پھر ان کے نیچے 1.25 انبیاء، پھر ان کے نیچے صدیقین، پھر شہداء کی باری آئے گی. کئی کروڑویں درجے میں جا کر شہداء کی باری آئے گی. شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس جو ہے وہ رزق انہیں مل رہا ہے لیکن ہمیں تو شعور نہیں ہو سکتا. وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہو سکتا. تو جب ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں ہو سکتا تب اس سے آگے صدیقین کی زندگی جو ہے عالم برزخ میں، اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ پھر جو انبیاء کی زندگی ہے اس کی کیا رائے؟ پھر جو رسولوں کا مقام ہے، پھر جو سید المرسلین والنبیین. لہٰذا یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ خام خواہ انسان غلط طریقے پر ان چیزوں میں جب اپنا پاؤں پھنسا لیتا ہے کہ جو چیزیں شریعت کے اندر اہمیت نہیں رکھتی. عالم برزخ اور عالم آخرہ کی بات جو قرآن میں حدیث میں آ گئی بس اجمالاً اس کے اوپر اکتفا کی جائے کہ ہاں مانتے ہیں، بس آگے اس کی کیفیت کو، اس کی تفصیل کو جاننا جو ہے یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنے کے اندر ڈالنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ اسی آل عمران کے شروع میں کہا گیا تھا کہ قرآن مجید کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں. تو جو واقعتاً اولو الالباب ہیں، ہوشمند لوگ ہیں، وہ محکم آیات کے پیچھے لگتے ہیں اور اس کا ہی اتباع کرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ پیدا کرنے کے لیے متشابہات کے چکر میں پڑتے ہیں. ان کی بات شرع اور ان کے بارے میں معین کرنا ان کے مفہوم کو وہ خام خواہ اپنے اوپر تکلیف مالا یطاق، جو ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی ہے، وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں بنا رہے ہیں، خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں. یعنی اگر 700 افراد شریک ہوئے تھے غزوہ احد میں تو 70 شہید ہوئے نا. شریک تو 700 تھے تو 630 تو باقی رہ گئے پیچھے. ان کے بارے میں بھی وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ ان کو بھی یہ مقام نصیب ہو جو مقام ہمیں نصیب ہوا ہے. کاش کہ ان کے علم میں آ جائے اللہ کی یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایتیں ہیں، اللہ نے ایسا ہمارا استقبال کیا ہے، ہمارے لیے یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فراہم فرمایا ہے. تو جو لوگ آئیں وہ بھی پیچھے آئیں، اسی راستے پر آئیں، اسی طرح جام شہادت نوش کریں، اسی طریقے سے ان تمام اعزازات اور اکرامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں وہ انہیں بھی ملیں.
اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہو اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہو۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش وقت ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، فرحاں و شاداں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے جو کہ ان کو مل گئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یہ حقیقت ان پر تو منکشف ہو گئی جب انہوں نے اللہ کے اس اجر کو دیکھ لیا، جیسا کہ وہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے تو کہا جائے گا، وہ کہیں گے اس وقت الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ تو جب پہنچ گئے تب تو انہیں یقین ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے جو اجر اور ثواب ہے اسے ضائع نہیں کرتے۔ یہ یقین اس درجے تک انہیں اس وقت حاصل ہو چکا ہوگا، خود بھی ہوں گے فرحاں و شاداں۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ اس کے بارے میں جنت میں ایک داخلہ وہ ہے جو کہ قیامت کے بعد ہونا ہے، اس طرح کی کہ یہ داخلہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ جنت کے پرندوں کی شکل دے کر، اور وہ جنت کے درختوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کے پھلوں کو کھاتے ہوئے اس وقت بھی پھر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت جعفر طیار کے بارے میں فرمایا تھا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے ہیں اور وہ جنت کے اندر بہوے پرواز ہے۔ تو کیا کیفیت ہے؟ بس اس میں جو بات ہمیں حدیث سے مل جائے، حدیث صحیح ہے اگر تو پختہ ہے، متواتر ہے، صحیح ہے، تو یقیناً اس کے اوپر ہمارا عقیدہ بھی قائم ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہ اس درجے کو نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مانتا ہے تو مان لے، نہیں مانتا نہ مانے، اس میں کسی عقیدے کے لیے جو ہے لازم نہیں ہے کہ اس بات کو عقیدہ بنا لیا جائے۔ لیکن اس سے آگے جانا، اس سے آگے جا کے تفاصیل کے میدان کے اندر قدم رکھنا، یہ در حقیقت اپنے آپ کو فتنوں کے اندر ڈالنے سے مراد ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں کے اندر مبتلا کر لیا، اور اس کی ہمارے ہاں بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کے اندر کہ جن کے اندر آپ سے کوئی ذمہ داری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کریں، آپ اجمالاً بس بات مانتے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم جاتے ہیں قبر پر، کسی قبر پر یا قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ ثابت ہے حضور سے، ہم یہ کہہ دیں گے۔ اب انہوں نے سنا کہ نہیں سنا وہ جانے، اور اگر سنا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں دیا وہ جانے، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ ہمیں تو حضور کے ایک عمل کی پیروی کرنی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ ہمیں کہا گیا حضور کی قبر پر جاؤ تو سلام کرو، لیکن یہ کہ یہاں دور سے کھڑے ہو کر سلام کرتے رہنا جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ سلف سے ثبوت مل جائے اور حضور کا کوئی قول مل جائے تو ہم سر آنکھوں پر، جیسے قرآن میں کہلوایا حضور سے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی ان سے کہہ دیجیے اگر رحمان کا کوئی واقعی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا، میں اس کی بندگی کرتا، وہ ہے ہی نہیں کوئی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ثبوت مل جائے تو پھر ہمیں کیا ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے اس میں، اس حوالے سے۔ لیکن احتیاط اس میں ہے جو عمل ثابت ہے صحابہ کرام سے، عمل کے اعتبار سے اپنے آپ کو اسی تک محدود رکھا جائے۔ ما انا علیہ واصحابی کا یہی حاصل ہے اور یہی اس کا تقاضا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔